بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زندگی نامہ میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ صحابی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم یہ بات عرض کر دیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بشریت اور انسانیت مانوتا کی نجات کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے قربانی دی۔ آج جو یہ زمانہ ہے کووڈ-19 کا، اس زمانے میں انسانیت کی نجات کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پریوار، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور تمام بشریت اور انسانیت کی نجات کے لیے اس کورونا کی بیماری کو سنجیدگی سے لیں اور جو گائیڈ لائن ہمیں حکومت کی جانب سے یا اطباء جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ چلیے آج اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے جس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے ان کا اسم گرامی ہے جناب سعد ابن حنظلہ تمیمی۔ کربلا میں دو اصحاب امام حسین علیہ السلام حنظلہ کے نام سے موجود تھے۔ آج جن کا تذکرہ ہے وہ سعد ابن حنظلہ ہے۔ آپ قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور قبیلہ تمیم عدنانی قبیلہ ہے عرب کا اور بہت ہی مشہور اور معروف قبیلہ تھا۔ قبیلہ تمیم شبہ جزیرہ عرب کے شمالی علاقے میں آباد تھا، لیکن جناب سعد ابن حنظلہ تمیمی کوفہ میں رہنے لگے تھے اور وہ کوفہ میں بس گئے اپنے طائفہ کے ساتھ۔ جناب سعد ابن حنظلہ کی عمر کے بارے میں اور سن کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ آپ لگ بھگ 45 سال کی عمر میں کربلا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں زیادہ اطلاعات تو نہیں ملتی ہے، مگر علامہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب سعد ابن حنظلہ یہ وہی حنظلہ ابن اسعد ہی ہے اور جن کا نام اسعد کو سعد کر کے حنظلہ ان کے والد کو دکھایا گیا اور یہ دونوں ایک ہی کردار اور ایک ہی شخص ہیں۔ لیکن معاصرین کے محقق اس بات کو نہیں مانتے اور رد کر دیتے ہیں۔ معاصر کے محقق کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں، یعنی جناب سعد اور جناب حنظلہ الگ الگ ہیں۔ اس لیے ان کی دلیل بھی بہت خوبصورت ہے کہ جناب سعد تمیمی قبیلے سے تھے جبکہ جناب حنظلہ شبابی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جناب سعد کا جو قبیلہ تھا وہ عرب کے شمال میں آباد تھا اور جناب حنظلہ کا جو قبیلہ تھا وہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھا۔ ہاں، ان دونوں کا وطن کوفہ تھا اور یہ دونوں ہی کوفہ سے تشریف لائے تھے، لہذا سعد نام ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ اشتباہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی حنظلہ ابن اسعد ہیں کہ جن کو سعد ابن حنظلہ کے نام سے بھی دوبارہ کربلا میں تکرار کیا۔ بہرحال یہ دو نظریہ ملتا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ جناب سعد ابن حنظلہ کی شخصیت، اوصاف حسنہ، خصوصیت اور آپ کی فضیلت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بنی تمیم کے بزرگوں میں سے تھے، با نفوذ افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے جناب سعد ابن حنظلہ بہت ہی بہادر تھے، شجاع تھے۔ جناب سعد فداکار تھے، بہت ہی پرہیزگار، متقی اور پاک اور صاف دل کے مالک تھے۔ آپ عابد تھے، ذاکر تھے، بہت ہی متقی شخصوں میں کوفے کے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ عاشق امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب آپ نے سنا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو وقت کے خونخوار درندوں نے، ظالموں جابروں نے گھیرا ہے، تو آپ
بے محابہ کرب و بلا کی جانب سفر کرنے لگے، اور آپ نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام تک ہزاروں محاصروں کے بعد بھی متصل کیا اور پہنچایا۔ جناب سعد ابن حنظلہ کی جو ایک بہت ہی ایمانی اور بہترین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سخاوت مند تھے، اور کوفے میں آپ غریبوں کو اپنی سخاوت سے نوازتے تھے، آپ مدد کرتے تھے، کمک کرتے تھے غریب، فقراء، یتیم، ناداروں کی۔ آپ راوی تھے اور قاری قرآن بھی تھے اور قاری احادیث بھی تھے، احادیث کو جمع کرتے تھے، لہذا افراد لوگ آپ سے احادیث سنا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے۔ جناب سعد ابن حنظلہ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کو جب دیکھا کہ چاروں جانب سے خونخوار لشکر یزیدی نے گھیر لیا، تو آپ آئے، اور آنے کے بعد امام سے اذن مقتل آپ نے لی، اور اجازت لینے کے بعد آپ جناب خالد ابن عمرو کے بعد میدان رزم میں گئے، اور صبح عاشورہ میں آپ نے مارکہ آرائی جنگ کی۔ آپ نے کرب و بلا میں عجیب رجز پڑھا کہ جس سے آپ کی پاک دلی اور ایمانی جذبہ، اسی طریقے سے آپ کا تقوی اور آپ میں جو جوش تھا اور امام کے تئیں آپ کے دل میں جو محبت تھی، اس رجز سے سمجھ میں آتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی شجاعت اور بہادری بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جناب سعد ابن حنظلہ نے کرب و بلا میں جو رجز پڑھا وہ تاریخ نے اس طریقے سے ثبت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صبرن علی الاسیاف والاسنا، کہ میں اپنی تلوار اور اپنے نیزوں سے صبر کروں گا، اور اس صبر کے ذریعے سے میں ہدایت پاؤں گا۔ صبرن علیہا لدخول الجنہ، اور آج کے دن میں امساک کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی آج میں دنیا داری، مال و دولت، عہدہ، منصب کی لالچ میں نہیں، بلکہ صبر کر کے سید الصابرین امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہوں گا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ نے یہ صاف گوئی سے بیان کر دیا کہ حسین ہی جنتی راستہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا ہی جنت کی بشارت ہے۔ وحور عین ناعمات ہنّا، اور میں جنت کے سیاہ چشم حور العین سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ یا نفس للراحہ، اے میرا نفس تھوڑا اور انتظار کر تاکہ جنت کی راحت اور سکون تجھے میسر ہو سکے۔ فجھدنا، اور جنت میں جانے کے بعد اس کوشش کو ناکام نہیں بلکہ کامیاب میں بنا سکتا ہوں۔ یا نفس للراحت فاطرہن وفی طلاب الخیر فرغبہن، میں راغب ہوں اور میں سعی و کوشش کرتا ہوں کار نیک اور کار خیر یعنی شہادت کو پہل کرنے میں۔ جی ہاں، آپ نے رجز پڑھی، رجز پڑھنے کے بعد مارکہ آرائی جنگ کی، بہت سو کو فنار کیا، بہت سے یزیدی لشکر کو آپ نے مجروح کیا۔ اس کے بعد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اوپر آپ نے اپنی جان کو قربان کر دی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کرب و بلا میں آپ شہید ہو گئے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کے اوپر قربان ہو گئے۔ آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو، السلام علیکہ یا سعد ابن حنظلہ تمیمی۔